کاغذ پر لکھی اپنی تحریر مکمل کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس نے ہمیشہ سے یہی کہا تھا کہ وہ مرتے دم تک اس سنگ دل کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی اسے ایسے مقام پر لے آئے گی۔ اسے مر کر ہی اپنی محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اپنے سب پیاروں کی صورت اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے اس نے اذیت کی انتہا پر پہنچتے ہوئے اپنی کلائی کی نبض کاٹ دی تھی۔ چند لمحے فوارے کی طرح بہتے خون کو دیکھتی اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ اسی لمحے باہر ایک شور بلند ہوا تھا اور چند سیکنڈ بعد کوئی دھاڑ کی آواز سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر اس شخص کے کھڑے قد سے زمین بوس کر گیا۔ اس لمبے چوڑے مضبوط مرد دل کا سامنے نظر آتے دل دہلا دینے والے منظر پر کانپ اٹھا تھا۔ اس نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا۔ اسے پہنچنے میں دیر ہو چکی تھی، اس کی زندگی اس کے ہاتھوں سے پھسل چکی تھی۔ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی، میری اجازت کے بغیر تم اتنی بڑی گستاخی کیسے کر سکتی ہو؟ اس گستاخی کے لیے معاف نہیں کروں گا میں تمہیں۔ آنکھیں کھولو، آئی لو یو ڈیم اٹ، تمہیں کیسے کسی اور کا ہونے دے سکتا ہوں میں؟ تم تو صرف میری دیوانی ہو۔ اتنی جلدی بھروسہ ہار گئی مجھ پر سے؟ اس کے سجے سورے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے اس طاقتور وڈیرے کو آج پہلی بار شدید بے بسی کا احساس ہوا، مگر اس کی رک رک کر چلتی سانسیں اس شخص کے مردہ وجود میں زندگی کی ایک نئی رمق جاگی تھی۔ وہ اسے اپنے مضبوط باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا تھا، جہاں کھڑا گاؤں کا ہر شخص شوق میں آ گیا۔ وہ انسان جو کسی کے آگے نہیں جھکا، آج سب نے اس ظالم وڈیرے کو روتے دیکھا، وہ بھی ایک عام سی لڑکی کے لیے۔ اس کے پیچھے آئے ریاض بلوچ اپنے بیٹے کی دیوانگی دیکھ کر اپنی جگہ ڈھہ سے گئے تھے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر روتے بلکتے اس لڑکی کے بد نصیب باپ کو دیکھا تھا، اپنی انا اور گھمنڈ میں، جس سے انہوں نے اس کی زندگی کا کل اثاثہ اس کی بیٹی کو چھین لیا تھا۔ رساول کی جانب سے ملنے والے منہ توڑ جواب پر فائقہ نے دوبارہ رساول کی راہ میں آنے کی جرات نہیں کی۔ وہ اس کے سامنے اب اپنی زندگی میں اس کی اور میرال کی ہمت بہت اچھے سے واضح کر گیا تھا۔ میرال بہت زیادہ خوش تھی کہ رساول نے فائقہ جیسی چالاک لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ وہ آج اسامہ کی بہن نیمل کے اصرار پر اس کے ساتھ شاپنگ مال آئی ہوئی تھی۔ اسے یہی پتہ چلا تھا کہ رساول جو شاپنگ کرنا ناپسند تھی، اس لیے اس نے رساول کو ڈسٹرب نہیں کیا، جو اپنے آفس کے کاموں میں دن رات مصروف رہتا تھا۔ سارے بڑے پروجیکٹس رساول کی کمپنی کو ملے، جس کی وجہ سے وہ کافی مصروف تھا۔ آج سنڈے تھا، مگر رساول آج بھی مصروف تھا۔ میرال نیلم کے ساتھ شاپنگ میں مصروف تھی۔ جب اسے محسوس ہوا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے، مگر چاروں جانب نگاہیں دوڑانے کے باوجود اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ میرال اپنے دھیان میں کچھ جینٹ شرٹس دیکھتی ایک قدرے سنسان حصے میں آ گئی، جہاں اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میرال گھبرا کر پلٹی، جب اپنے فاصلے پر کھڑے وہاب کو دیکھ کر میرال کے پیروں تلوں سے زمین کھسکی۔ تم یہاں؟ میرال کے ہونٹوں سے بمشکل الفاظ نکلے۔ تمہیں تو بہت معصوم سمجھتا تھا، مگر تم تو بہت چالاک نکلی۔ کزن کوٹھے پر جاتے ہی اتنی بڑی اسامی ہتھیلی سیدھا ہاتھ ڈالا تو اتنے بڑے رئیس زادے پر، اور ہمیں بھول گئی اتنی جلدی؟ وہاب اپنی گندی نگاہیں اس کے وجود پر ڈالتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ گھٹیا انسان، تمہیں اپنے ہی گھر کی عزت کو چند پیسوں کے عوض کوٹھے پر بیچتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ میرال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے اس غلیظ انسان کا منہ نوچ لے، جس نے اس کی زندگی جہنم بنانا چاہی تھی۔ شرم نہیں، افسوس ہو رہا ہے۔ تمہارے حسن کی بہت کم قیمت لگائی میں نے، مگر کوئی بات نہیں، ابھی بھی وقت ہے ہاتھ میں میرے، باقی کا پیسہ تمہارے شوہر سے وصول لوں گا۔ میں اتنے دنوں سے اس انتظار میں تھا کہ تم مجھے اکیلی ملو، آج بہت مشکل سے تم ملی ہو، تو یہ موقع جانے نہیں دوں گا میں۔ تمہیں اپنے شوہر سے 50 لاکھ لے کر دینا ہوں گے، ورنہ میں اسے یہ بتاؤں گا کہ تم اس رات میرے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ وہاب کی اس بات پر میرال کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ اس نے یہ تو سوچا بھی نہیں کہ وہاب اب دوبارہ اس کے ساتھ کوئی ایسی گیم کھیلے گا۔ بکواس مت کرو، میں کسی غلط نیت سے نہیں بھاگی تھی، میں نے صرف مدد لی تھی تم سے، میرال تڑپ کر بولی۔ یہ بات تو تم صرف اور میں جانتے ہیں، محلے والے اور گھر والوں کو تو یہی پتہ ہے نا کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ویسے بھی تمہاری چچی کو تو فالج اٹیک ہوا ہے اور وہ کچھ بول ہی نہیں پائیں گی۔ آخری وقت میں وہ تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اب تو بولنے کے قابل بھی نہیں بچی۔ باقی رہے میرے بھائی، تو انہیں کیا ضرورت ہے گھر آئی اتنی ساری رقم کو لات مارنے کی؟ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، 50 لاکھ
لا کر دو ورنہ وہاب اپنی بات کہتا میرال کے قریب آیا۔ جب اسی لمحے وہاں آ کر ان کی ساری بات سنتے اساول خان افریدی نے گھونٹ بھرا۔ میرال نے وہاں کھڑے کھڑے اساول کو کال ملائی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اساول اس پر یقین کرتا، اس کی مدد کی خاطر وہاں اتنی جلدی پہنچ جائے گا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو ہراساں کرنے کی؟ لڑکیوں کی سودا بازی کرنے کا بہت شوق ہے نا تمہیں؟ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے کسی کی بولی لگائی جاتی ہے۔ اساول نے وہاب کو پولیس کے حوالے نہیں کیا تھا بلکہ ایک ایسے انسان کے آگے دے دیا تھا جو وہاب کی بھی ویسے ہی بولی لگانے والا تھا جیسی اب تک اس نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی لگائی۔ وہاب اس دیوہکل شخص کو دیکھ اساول سے معافی مانگتا رہ گیا، مگر اس کی فریاد پر آج ویسے ہی کان بند کر دیے جیسے وہ کرتا آیا تھا۔ میرال سمیت آج تک جتنی نہ جان کتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ ایسا کر چکا تھا، اس کے لالچ کا کنواں کبھی نہیں بھرنا تھا۔ اس شخص کی یہی سزا تھی۔ ان کے جاتے ہی میرال اساول کے سینے سے لگتی رونے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی ساری حقیقت بتاتی چلی گئی۔ اس کا تکلیف ماضی سن کر اساول نے اذیت سے آنکھیں مینچ لی۔ وہ دونوں رشتے کے معاملے میں ایک جیسے بد نصیب ہی تھے۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ میرال نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اساول خان افریدی کو خود سے بھی زیادہ کسی پر یقین ہونے لگا تھا۔ اس کی جانب جھک کر اس نے دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھتا وہ اپنی محبت پاش لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر میرال کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو گال پر بہہ نکلے تھے۔ تم روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اساول نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں صرف روتے ہوئے نہیں، ویسے بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ خود ہی آپ کے سر پر مسلط ہو رہی ہوں، ورنہ آپ تو کب کے مجھ سے جان چھڑوا چکے ہوتے۔ میرال نے اس کی بات پر منہ بسوڑتے ہوئے کہا اور اس کی کلائی چھڑوا کر دور جانا چاہا۔ جب اساول خان افریدی اس کی گردن کی پشت پر اپنی ہتھیلی جماتا اسے خود سے قریب تر کر گیا، تم میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہو، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس کے گداز ہونٹوں کو چھوتے وہ اس کے ہونٹ کے اوپر دل پر ایک بار پھر جھکا۔ وہ آج سے پہلے بھی زیادہ شدت سے اسے چھوتا میرال کی چیخیں نکال گیا۔ اس پر کوئی زور نہیں، اسے دیکھ کر میں خود کو روک نہیں پاتا، اتنا حسین ہے یہ۔ اساول خان افریدی کی ذرا سی قربت پر میرال کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ اگر یہ شخص کسی دن اس پر مہربان ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ میرال کا دل زور زور سے دھڑک اٹھا۔ اساول خان افریدی کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ بہت جلد ہی اس کی مہلت ختم کرنے والا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم کھڑے تھے جب اساول کے بجتے فون نے ان دونوں کی توجہ اس کی جانب مبذول کروائی۔ کال ریسیو کرتے ہی دوسرے جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا، اساول کے نقوش بالکل تن ہو گئے۔ وہ میرال کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں جگڑتے وہاں سے نکل آیا۔ کیا ہوا ہے؟ میرال نے گاڑی میں بیٹھتے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، اس کے ہاتھ کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں پھنسائے اساول انہیں اپنے ہونٹوں سے لگا گیا۔ یہ لڑکی اس کے لیے کب اتنی اہمیت ہوئی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کبھی کسی کی پرواہ نہ کرنے والا، میرال کے معاملے میں کسی کی ذرا سی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو اساول خان افریدی کو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ اس لڑکی نے اس پتھر دل انسان کے دل میں احساسات اور جذبات پیدا کر دیے تھے۔ اساول گھر پہنچتا ہے، میرال کا ہاتھ اپنے مضبوط گرفت میں جکڑے اندر داخل ہوا۔ پورچ میں کھڑی گاڑیاں دیکھ میرال اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ گھر پر کوئی آیا تھا۔ اساول کے بے حد سنجیدہ بھرے تاثرات میرال کو خوفزدہ کر رہے تھے۔ سر اندر بڑے سائیں آئے ہیں۔ وہ لوگ ابھی بھی باہر ہی تھے جب ملازمہ نے جلدی سے آ کر اساول کو آگاہ کیا۔ جو سنتے میرال نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، مگر اساول اسے بنا کچھ کہے روم میں جانے کا کہتا خود ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ میرال نے نم آنکھوں سے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا تھا۔ اساول کے گھر والوں نے جب فائقہ جیسی اتنی امیر گھرانے کی لڑکی کو قبول نہیں کیا تو اسے کیسے کرتے؟ میرال روم میں جانے کی بجائے لانچ کی جانب بڑھ گئی، جہاں سے وہ ڈرائنگ روم میں ہونے والی ساری گفتگو کو بہت آسانی سے سن سکتی تھی۔ اساول، تم ہر بار ہماری روایات کے خلاف جا کر فیصلہ نہیں لے سکتے۔ خان حویلی کے سب سے بڑے بیٹے ہو تم، میرے بعد خاندان کی ساری ذمہ داریاں تم پر آتی ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اپنے چھوٹوں کو کیا سیکھ دو گے؟ عباس خان افریدی نیوز پر اس کے نکاح کی خبر سن چکے تھے، اسی وجہ سے بپھرے ہوئے یہاں پہنچے۔ ان کے کانوں تک اس لڑکی کے کوٹھے میں ہونے کی خبر بھی پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ یہی چاہتے تھے کہ اساول ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دے کر خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کر لے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے بابا سائیں اپنے دل کا خون کر کے آپ کی روایات کی پاسداری کرنے کا۔ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ نکاح کیا ہے تو ساری زندگی نبھاؤں گا۔ اساول کا لہجہ
مضبوط اور اٹل تھا۔ میرال کی آنکھیں میچی اذیت سے مسکرا دی، مگر عباس خان افریدی نے طلاق نہ دینے کی اساول کو جو سنائی تھی، اس نے میرال کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اسی وجہ سے یہ پیارا انسان اتنی تکلیف برداشت کرتا۔ یہ بات میرال کو کسی قیمت پر گوارا نہیں تھی۔ تم اگر اس لڑکی کو طلاق نہیں دو گے تو میں تم سے اپنا ہر رشتہ ختم کر کے تمہیں اپنی جائیداد سے نہ صرف عاق کر دوں گا، بلکہ تمہیں مرتے دم تک اپنی صورت دیکھنے نہیں دوں گا۔ میرے خاندان کا کوئی فرد تم سے اپنا رشتہ نہیں رکھے گا۔ عباس خان افریدی کرخت اور پتھریلے لہجے میں بولتے اساول کو بھی لمحے بھر میں ساکت کر گئے۔ آج تک اس نے ان سے کچھ نہیں مانگا تھا، آج پہلی بار وہ اپنے دل کی خوشی کی خاطر بول رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ آج بھی اس کے بابا اسے سمجھ نہیں پائے۔ میرال جو اساول کی جانب سے کچھ بولنے کے منتظر تھی، اساول کی خاموشی اس کا دل چیر گئی۔ وہ مر کر بھی اساول سے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، وہ چاہے اسے اپنے ساتھ رہے یا نہ رکھے، مگر میرال اس کے نام سے جڑ کر رہنا چاہتی تھی۔ اچانک سے اس کے اندر خوف پیدا ہوا، کہیں اساول اپنے بابا کے کہنے پر اسے طلاق نہ دے دے۔ نہیں اساول، اپنے بابا کی بات مان لے، اگر ایسا ہوا تو میں مر جاؤں گی، مجھے اس سے پہلے ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میرال عباس خان افریدی کی باتیں سن کر گھبرا گئی تھی، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اساول کے طلاق دے دینے کے بعد اسے اپنے آگے زندگی بالکل اندھیری محسوس ہو رہی تھی۔ میرال نفی میں سر ہلاتے بنا کسی کو بتائے باہر کی جانب بڑھی۔ گیٹ پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی بھیگتی آنکھوں کو بری طرح رگڑتی اساول خان افریدی کے اس محل سے نکل آئی تھی، جس میں اس کی زندگی کے سب سے حسین پل گزرے تھے، مگر یہ حسین پل اسے زیادہ دن راس نہیں آئے۔ میرال دھندلی آنکھوں کے سہارے اپنے آنسو پوंچھتی چلی جا رہی تھی، اسے کچھ اندازہ نہیں ہو پایا وہ کہاں نکل آئی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے۔ اپنے آپ میں کھوتی وہ کب روڈ کے بیچ آئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اندازہ تو اس وقت ہوا جب اس کے سر پر پہنچی گاڑی نے زور سے ہارن مارا۔ میرال اس وقت ہوش میں ہوتی تو سامنے سے ہٹتی گاڑی والے نے بریک لگانے کی پوری کوشش کی، مگر میرال کو نہیں بچا پایا تھا۔ گاڑی سے ٹکراؤ کے نتیجے میں میرال روڈ پر گرتے ہی اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ شکور، دیکھ کر کیوں نہیں چلاتے تم؟ کون ہے یہ بچی؟ نہ جانے کتنی زخمی ہو گئی ہے۔ گاڑی سے نکلتی ناہید بیگم ڈرائیور پر برستی جلدی سے میرال کی جانب بڑھی تھیں۔ اس کو تھام کر سیدھا کرتے انہوں نے میرال کو اپنے آغوش میں لیا تھا۔ اس کے ماتھے پر چوٹ آئی تھی، انہوں نے بہت آسانی سے اس دھان پانسی لڑکی کو سنبھال لیا۔ صوفیہ بھی انہی کے ساتھ تھی، دونوں نے مل کر اسے تھام کر گاڑی میں بٹھایا۔ یہ اتنی معصوم اور پیاری لڑکی اس بھر تنہا روڈ پر کیا کر رہی تھی؟ صوفیہ نے میرال کا گال تھپتھپاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، کہیں یہ کوئی چڑیل تو نہیں۔ اس لمحے آگے بیٹھے حمزہ نے پلٹ کر میرال کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ تو میرال بھابی ہیں، اساول بھائی کی بیوی۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آیا میرال اس وقت اکیلی روڈ پر کیا کر رہی ہے اور اساول اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے۔ اساول کو تو وہ بہت زیادہ اہم تھی، اساول کی بیوی۔ دونوں خواتین نے شاکی نگاہوں سے حمزہ کی جانب دیکھا، جس پر وہ ان دونوں کو جلدی جلدی سچائی سے آگاہ کر گیا تھا، جو سنتے ہی ناہید بیگم اور صوفیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اساول خان افریدی کا یہ روپ ان دونوں کے لیے بھی کافی انوکھا تھا۔ اساول بھائی کو کال کر کے میرال کا بتانا چاہیے۔ صوفیہ کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ نہیں، حمزہ نے نفی میں سر ہلاتے ساما کو کال کی۔ یہ بہت اچھا موقع ہے تم لوگوں کے لیے اپنے اکڑ مزاج بھائی کو حویلی لے کر جانے کا۔ میرال بھابی یہ اساول کے لیے کتنی اہم ہو چکی ہیں تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ بہت ہے کہ تم میرال بھابی کو ان کے اصل سسرال لے جاؤ۔ اساول خان افریدی خود ہی وہاں پہنچ جائے گا۔ اسامہ تو جیسے اپنے دوست کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اس کی بات سنتے گاڑی میں موجود تمام نفوس مسکرا دیے۔ میرال کی بینڈیج کرواتے وہ لوگ اسے اپنے ساتھ حویلی لے آئے۔ میرال ان سب میں سے صرف حمزہ کو ہی جانتی تھی۔ وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے، جب اس حویلی کا سربراہ اسے طلاق دلوانا چاہتا تھا۔ آپ مجھ سے میری زندگی چھین کر مجھے اس شان و شوکت کا لالچ دے رہے ہیں، جس کو میں بہت پہلے ہی ٹھکرا چکا ہوں۔ آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں بابا سائیں، کہ شاید فائقہ کی طرح میں اس لڑکی کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میرال میری بیوی ہے، جو میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ آپ نے اب تک مجھے کب باپ کی شفقت سے نوازا، جو اب مجھے اس شفقت سے محروم کرنے کی بات کر رہی ہیں؟ میں ہمیشہ تنہا رہا ہوں بابا۔ آپ جب اپنی زندگی اور دل کو آباد کرنا چاہا ہے تو آپ اپنی روایات کی زنجیر لے کر مجھے ان بندھن کے لیے آ گئے ہیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ جس لڑکی کی خاطر لڑ رہا ہے، وہ اس کا گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ بہت محبت کرتے ہو اس لڑکی سے؟ عباس خان افریدی اپنے بیٹے کے لہجے میں اپنی بیوی کے لیے اس قدر محبت دیکھ کر کمزور پڑ گئے، بہت زیادہ۔
میرے دل کا سکون بن چکی ہے وہ، میری بے رنگ اور بے رونق زندگی کو سنوارا ہے اس نے۔ دنیا کی ہر آسائش چھوڑ سکتا ہوں مگر اسے نہیں۔ ساور خان افریدی میرال کی معصوم صورت تصور میں لائے بولتے ہوئے مسکرائے۔ وہ ہماری خاندانی حسب نسب کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ عباس خان افریدی کی بات پر ساور نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ میرے دل کے معیار پر پورا اترتی ہے، مجھے اس سے زیادہ اسے کچھ نہیں چاہیے۔ ساور خان افریدی اپنے باپ کے سامنے اپنی بیوی کے لیے ڈٹ گیا۔ میں ملنا چاہتا ہوں اس خاص لڑکی سے جس نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی نہیں کر پایا، جس نے میرے بگڑے ہوئے اکھڑ مزاج بیٹے کو سنوار دیا ہے۔ عباس خان افریدی اب کافی حد تک مان چکے تھے۔ ساور نے ملازمہ کو کہہ کر میرال کو لانے کا کہا۔ جب کچھ دیر بعد ملازمہ حواس بساختہ اس کے قریب آئی۔ سائیں بی بی کہیں بھی نہیں ہے، انہیں پورے گھر میں دیکھ لیا ہے، عابد کا کہنا تھا۔ اس نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے بیوی کو روتے ہوئے لانچ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ملازمہ کی بات پر ساور خان افریدی کی چوڑی پیشانی پر لاتعداد شکنیں ابھری۔ اس کا چہرہ غصہ اور پریشانی سے لال پڑ چکا تھا۔ عباس خان افریدی خاموشی سے بیٹھے ساور کو اس لڑکی کی پریشانی میں پاگل ہوتے دیکھ رہے تھے۔ کبھی کسی کی ذرا سی بھی پرواہ نہ کرنے والا ان کا بیٹا پوری طرح سے بدل چکا ہے۔ وہ اس لڑکی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس لڑکی نے اسے بدل کر رکھ دیا، لگتا ہے اس نے ہماری باتیں سن لی تھیں اور گھبرا کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ دوسروں کے آگے اس کی اہمیت جتاتے پھر رہے ہو، اپنی بیوی کو اپنے حوالے سے اعتماد تو دلاؤ کہ وہ تو کتنی اہم ہے تمہارے لیے، تم کسی کے کہنے پر بھی اسے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ عباس خان افریدی اپنے بیٹے کے چوڑے پیشانی پر ہاتھ رکھتے وہاں سے نکل گئے۔ میں نے تمہاری شرط پوری کر دی، اسکول کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی ہے اور ہاسپٹل کی بھی۔ اپنے وعدے کے مطابق تمہیں اب میری بیٹی کو واپس کرنا ہوگا۔ ایمان شاذ جانتا تھا کہ آج نہیں تو کل یہ فون آنے والا ہے۔ وہ اس وقت بھی اسپیکر پر ابھرتے الفاظ سنے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ وہ اپنے تمام مقاصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ خان حویلی کی شہزادی سومل خان افریدی اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، مگر ایمان شازی کی بے چینی اب بھی قائم تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عباس خان افریدی سومل کو کبھی بھی دل سے اس کے پاس نہیں بھیجے گا اور سومل زیادہ دیر تک اس کے خاطر اپنے پیارے بابا جان اور بھائیوں سے نہیں لڑے گی اور اسے بھلا دے گی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی خالی ہاتھ وہ رہ جائے گا۔ اسے سومل خان افریدی ہر قیمت پر چاہیے تھی، چاہے اسے ایک بار پھر سے حویلی والوں سے کیوں نہ چھیننا پڑے، مگر اس بار اسے عباس خان افریدی کے پاس سومل کو بھیجنا تھا، کیوں نہ کہ ایمان شیرازی کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ایمان دروازہ دھکیلتے سومل کے بیڈ روم میں داخل ہوا، جہاں وہ بیڈ پر لیٹی گہری نیند میں تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے کے گرد بکھرے ہوئے تھے، سیاہ بادلوں میں چھپے چودھویں کی چاند کی طرح اس کی منموہنی صورت سیاہ زلفوں سے چمکتی مزید حسین لگ رہی تھی۔ ایمان نے ایک گہری محبت پاش نگاہ اس پیاری سی لڑکی پر ڈالی تھی، جو اس کی اتنی ساری غلطیاں نظر انداز کرتے اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ آج تک جس انسان کو کوئی نہیں سمجھ پایا وہ اس انسان کو سمجھ گئی اور دل و جان سے اپنانے کو تیار تھی۔ ایمان شیرازی محبت کی طاقت سے بالکل بھی انکاری نہیں تھا۔ اب اس کی گہری نگاہوں کی تپش پر سومل کھسمکھائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی ایمان جلدی سے اس کے ماتھے پر رکھا۔ سومل کھسمکھاتی واپس سے سو گئی۔ بی بی سائیں اب تیار ہو جائیں۔ سائیں کس حکم ہے کہ آپ تیار ہو کر گاڑی میں آ جائیں، آپ کو کہیں جانا ہے۔ سومل جیسے ہی بیدار ہوئی، ملازمہ کی جانب سے ایمان کو پیغام ملا۔ وہ خود کہاں گیا ہے؟ اس بات کا ملازمہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رات کو بھی وہ اسے ڈراپ کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا اور اب بھی ویسے ہی غائب ہے۔ سومل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ سومل جیسے ہی تیار ہو کر باہر آئی، ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ ایمان کی ایک ملازمہ اس کے ساتھ تھی، جبکہ پیچھے گارڈ کی گاڑی موجود تھی۔ سومل جو خاموشی سے بیٹھے انجان راستوں کو دیکھ رہی تھی، اچانک سمر نظر آتا اپنے گاؤں کا بورڈ پڑھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ٹھیک سے خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے گھر والے اسے دوبارہ کبھی ایمان شازی کے پاس نہیں جانے دیں گے۔ اس نے ملازمہ سے کہہ کر ایمان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس لمحے کسی کا بھی ایمان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، یا شاید وہ خود ہی نہیں رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ سومل نے اس حویلی سے نکلتے وقت کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جس انسان سے شدید نفرت کرتی تھی اچانک اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی اور وہ ظالم انسان اسے اپنا اسیر بنانے کے بعد یوں بیچ راہ چھوڑ دے گا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا تو کیا ایمان شازی نے میرے دل میں محبت ڈال کر مجھ سے اپنا انتقام لیا؟ کیا یہ بھی اس کے بدلے کا حصہ تھا؟ سومل نم آنکھوں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی اور سامنے بائیں پھیلائے کھڑے اپنے بابا کے سینے میں سماتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔
وہاں اس وقت اس کے گھر کے تمام افراد موجود تھے، جن میں سے کوئی بھی سومل کے رونے کی اصل وجہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے آنسوؤں میں ایک جانب خوشی کا عنصر کہ وہ اتنے ٹائم بعد اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ آئی، جبکہ دوسری طرف اپنے دل کی بربادی پر بھی رو رہا تھا۔ نواز شاہ جی نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ وہ اسے اس کی پہلی غلطی کے لیے تو معاف کر چکی تھی، مگر اس غلطی کے لیے معاف کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھی۔ تم نے سومل خان افریدی کو پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی۔ معاشرہ میں اگر محبت میں بگڑ سکتی ہوں تو ایک محبت کا مذاق اڑانے والے کو اس کا سبق بھی سکھا سکتی ہوں۔ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتے سومل روحان سے لہجے میں خود سے مخاطب ہوئی۔ باقی سب کے سامنے تو وہ ٹھیک رہی تھی، مگر روم میں آتے ہی ایمان شازی کی حرکت سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہید بیگم رزق کی بھابھی پہلے ہی اس کا یہ عجیب سا انداز نوٹ کر چکے تھے۔ سومل کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے اپنے دشمن سے دل لگا بیٹھی ہو۔ واپس اپنوں کے بیچ آ کر اچھا نہیں لگ رہا تمہیں؟ صوفیہ بیگم اسے اتنا پریشان دیکھ کر اس کے قریب آتے اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ وہ سب اس کے بنا کہیں سمجھ گئی تھی کہ ان کی نخریلی اور مغرور شہزادی اپنا دل وہیں چھوڑ آئی ہے، ورنہ سومل خان افریدی کسی کے لیے روئے یہ ممکن نہیں۔ اما سائیں آپ ٹھیک کہہ رہی تھیں، وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا سب نے اسے مشہور کر رکھا ہے۔ وہ بہت اچھا ہے، اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ سومل اس پر شدید غصہ ہونے کے باوجود بھی اس کی خوبیاں بیان کر رہی تھی، جو دیکھ اس سیریس سچویشن میں بھی ان سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ سبھی بہت زیادہ خوش تھے۔ ان کی حویلی کی رونق واپس لوٹ آئی، مگر سومل کا معاشرتی کے لیے دیوانگی بھرا انداز انہیں حیران کر رہا تھا۔ اچھا تو وہ بہت زیادہ ہے۔ گزرے دنوں جو کچھ اس کے گاؤں والوں کے لیے کیا وہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنے سارے دشمنوں کے بیچ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ گاؤں والوں کی مدد کر رہا ہے، انہیں جینے کے قابل بنا رہا ہے۔ مگر اس اچھے انسان نے تمہیں واپس کیسے بھیج دیا؟ وہ تو ساری زندگی کے لیے تمہیں سب سے چھپا کر اپنے پاس رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر وہ کیسے ہار مان گیا؟ صوفیہ بھابھی نے اپنی بھرپور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے سومل کے غصے میں اضافہ کیا۔ سومل کے پاس خود بھی اس بات کا جواب نہیں تھا۔ بات بلوچ کی حالت اس وقت ایسی ہو رہی تھی جیسے کسی تیز دھارے آلے سے اس کے دل کے ٹکڑے کر رہے ہوں۔ وہ آئی سی یو کے باہر کھڑا اس وقت اپنے پروردگار سے بس ایک ہی دعا طلب کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے پاس واپس لوٹا دے۔ وہ اس سے دوبارہ کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ آج تک اس کے حوالے سے مانگی گئی المشق کی ہر دعا پوری ہوئی تھی، تو اس کا رب سچے دل سے مانگی ہوئی کیسی دعا رد کر سکتا ہے؟ اس نے بات بلوچ کو اپنی چوکھٹ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ وقت پر پہنچنے کی وجہ سے الماس کا زیادہ خون بہنے سے بچ گیا۔ جو لڑکی آج تک اتنے سارے لوگوں کے لیے مسیحا بندی آئی تھی، انہی لوگوں کی دعاؤں نے اسے اور اسی کے ساتھ ہی ڈاکٹرز کی انتھک محنت کی سے الماس کی جان بچا لی۔ ان سب دعاؤں میں سچے دل سے نکلے الماس کے محبوب ترین انسان کی تڑپ اور اس کے آنسو بھی شامل تھے۔ الماس کے پاس اس کی فیملی کے لوگ موجود تھے، اسی وجہ سے یہ بات اس کے پاس نہیں جا پایا تھا۔ الماس نے جو حرکت کی تھی اب بعد اس سے بہت زیادہ خفا تھا۔ اسے تو اب وہ ایک بار میں ہی نپٹانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ بات پلٹا تھا جب سامنے اسے ریاض بلوچ کھڑے نظر آئے۔ انہیں دیکھ کر بات کی آنکھیں غصے اور طیش کے عالم میں ہوئی تھیں۔ وہی تھے جنہوں نے اسے الماس کو چھیننے کی کوشش کی۔ ریاض بلوچ کو اس بات کے الماس کے قریب ہونے کی خبر مل چکی تھی، خبر بھی کہ بعد وہ جلدی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ جو ایک بار کوئی فیصلہ کر لیتا پتھر پر لکیر ہوتی، تو پھر ایک لڑکی سے محبت کا وعدہ کر کے وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ ابھی بھی انہی ٹوٹی پھوٹی فرسودہ روایات میں جکڑے ریاض بلوچ کو یہ بات کسی صورت گوارا نہیں تھی کہ معمولی ذمہ دار کی بیٹی ان کے سب سے ہونہار سپوت کی بیوی بن کر ان کی بہو کے عہدے پر فائز ہو جائے۔ انہوں نے جان بوجھ کر بات کو شکار پر بھیجا اور پیچھے سے فضل داد کو الماس کی جان سے مروا دینے کی دھمکی دی، ان کی 2 دن کے اندر شادی کروانے پر مجبور کر دیا۔ وہ ریاض بلوچ ہی تھے جنہوں نے الماس کے بعد سے رابطہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ فضل داد الماس کے نکاح سے ناواقف تھے، مگر یہ بات بہت پہلے سے جانتے تھے کہ ان کی بیٹی بعد بلوچ کو اپنا دل دے بیٹھی ہے، مگر اس کی زندگی کی خاطر انہیں اس پر اپنا فیصلہ مسلط کر دیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ تمہارے نکاح میں ہے۔ بات کو وہاں سے پلٹتے دیکھ وہ فوراً اس کی راہ میں آئے۔ اس بات سے تو واقف تھے نا کہ آپ کا بیٹا محبت کرنے لگا ہے اس لڑکی سے۔ بات کے سامنے اگر اس وقت ریاض بلوچ کی جگہ کوئی اور انسان ہوتا تو وہ اب تک اسے ختم کر چکا ہوتا۔ وہ بیچاری کتنا تڑپتی ہوگی اس کے لیے، جتنا روئی ہوگی، مگر اس کے باپ کو اس طرح رحم نہیں آیا۔ یہ بات کا دل چھو رہی تھی۔
مجھے معاف کر دو، میں مان چکا ہوں میں بہت غلط تھا، میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا، میں اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہوں، اس سے اپنے کی معافی بھی مانگ لوں گا۔ ریاض بلوچ جو آج تک ہر کسی کو نفرت سے ڈستے آئے تھے، یا چند لمحوں کے لیے بھی اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اپنی نفرت کے جذبات نہیں دیکھ پائے، بعد ایک نظر ان کی جانب دیکھتا بنا کچھ بولے وہاں سے نکل گیا۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا، اپنے باپ کے سامنے کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب ریاض بلوچ آج پہلی بار اپنی کسی سازش میں اس بری طرح ناکام ہوئے تھے، پر اپنی ہر اس سازش پر شدت سے ندامت ہوئے تھے جس میں انہوں نے ایسے ہی کسی اور کی زندگی جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہا، مگر نہ جانے میں رب کو ان کی کون سی نیکی پسند آ گئی کہ ان کے لیے ان کی سزا ان کے بیٹے کو نہیں دی تھی اور اس کا دل جڑنے سے بچا لیا۔ نہید بیگم کے منہ سے نکلے الفاظ پر سومل کے ہاتھ میں موجودہ کپ گرا، وہاں کھڑی کھڑی پٹی نگاہوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شور کی آواز پر وہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ سومل کی سفید پڑتی رنگت بتا رہی تھی وہ ان کی بات سن چکی ہے، اس کے بابا نے اس کی جانب سے ماں شاہ سے جانب خلا کا نوٹس بھجوایا تھا۔ سومل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تک اس بابے سے پوچھا تو ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک جانب گھر میں شادی کی شہنائیاں گونج رہی تھیں، جبکہ دوسری جانب اس کا رشتہ توڑنے کی بات چل رہی تھی۔ اماں سائیں مجھے ماں شادی کے ساتھ رہنا ہے، میں اسے محبت کرتی ہوں، آپ بابا سائیں سے کہیں وہ اپنی بیٹی پر ایسا ظلم نہ کریں۔ سومل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر چہرے پر گر رہے تھے، وہ اپنے پیچھے آ کھڑے ہوتے ہوئے باز خان افریدی کو نہیں دیکھ پائی۔ میرے کمرے میں آؤ سومل، اسے سنجیدگی بھرے لہجے میں اپنا حکم صدارتے وہ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ سومل جانتی تھی اس وقت ساول ہی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً موبائل اٹھاتے ہوئے ساول کو کال ملائی۔ میں بابا سائیں سے بات کر چکا ہوں، ہم سب کو تمہاری خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں ہے، تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ ساول کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بابا ایسا سنگین فیصلہ کر جائیں گے۔ ایسے جیسے ہی اس بات کی خبر ملی، اس نے فوراً ان سے بات کر کے ساری صورتحال کو سنبھال لیا۔ وہ خود تو اس وقت حویلی نہیں آ سکتا تھا، مگر اس نے جنید جو مرال کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی تھی، جس ہدایت پر عمل کرتے جنید اس وقت بھی سومل کے پیچھے روم میں داخل ہوتا خاموشی سے ایک جانب بیٹھ گیا۔ باز خان افریدی کے ساتھ ساتھ سومل بھی اس بات سے انجان تھی کہ جنید کے موبائل پر چلتی کال میں ساول کے ساتھ امام شازی بھی گفتگو سن رہا تھا۔ امام شازی اب تک ہمارے ساتھ جو بھی کر چکا ہے، تم اس بارے میں سب جانتے ہوئے بھی شخص سے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ باز خان افریدی نے اپنے سامنے بیٹھی لاڈلی بیٹی کو جداتی نگاہوں سے دیکھتے ہی یہ الفاظ ادا کیے۔ سومل اپنے ہونٹ کاٹتی ان کے پاس بیٹھتی، اپنے فیصلے میں بالکل کلیئر تھی، اس امام شازی کے ساتھ ہی رہنا ہے، مگر اپنے بابا کی رضامندی کے ساتھ۔ گستاخی ماں بابا سائیں اگر آپ نے بھی تو اس کے ساتھ اب تک بہت غلط کیا ہے۔ پہلے اس نے بابا کو رسوا کروا کر اسے گاؤں سے نکلوایا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اتنے سالوں بعد بھی آپ اپنی نفرت کو نہیں بھول پائے اور گاؤں میں کوئی تعلیمی ادارہ نہیں بنوایا۔ اس گاؤں میں ہم حویلی کے سوا بھی جیتے جاگتے لوگ رہتے ہیں، بابا سائیں جنہیں ذات پیدا کیا گیا ہے، جن کے پاس اپنی مرضی زندگی گزارنے کا حق ہے، آپ کیسے سردار ہیں بابا سائیں، جن کی سرداری میں گاؤں کے لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں۔ آپ کی بیٹی کو اگر حویلی سے اٹھوا کر اسے نکاح کیا ہے ماں شازی نے، صرف اور صرف آپ کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ جب جوان بیٹی کو راتوں رات گھر سے اٹھوا کر اس کی عصمت نوچ کر اس کی لاش کھیتوں میں پھینک دی جاتی ہے تو اس غریب باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، مگر گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ نے تو اس بات پر کبھی نوٹس ہی نہیں لیا۔ بروقت لاش نہ ہونے پر کیسے قریب مزار ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر جاتے ہیں، آپ کو تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوئی۔ ایک بار ان لوگوں کی جگہ پر خود کو رکھ کے دیکھے بابا سائیں، تب آپ کو اندازہ ہوگا اب تک آپ کتنے سارے لوگوں کے حق تلفی کا باعث بن چکے ہیں۔ اگلے جہاں آپ کو اپنے رب کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ امام شازی کو قتل کروانے کا پلان بنانے کی بجائے آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے گاؤں والوں کی زندگی سنوارنے کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی سنوارنے کی کوشش کی۔ اس شخص نے میرے ساتھ غلط کیا ہے جس کے لیے میں اسے معاف کر چکی ہوں۔ میں امام شازی سے محبت کرتی ہوں بابا سائیں، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے اس خود ساختہ انا کو ختم کر کے اپنی دل رضامندی سے مجھے وہاں رخصت کریں، کیوں نہ کہیں آپ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ امام شازی جیسا وسیع سوچ رکھنے والا سچا اور کھرا انسان ہی آپ کی بیٹی کے لیے سب سے بہترین شریک حیات ثابت ہو سکتا ہے۔ سومل مضبوط لہجے میں بولتی، اپنے دل کی ہر بات اپنے بابا کے سامنے رکھ گئی۔ ساول خان افریدی کو اپنی بہن پر فخر ہوا اور اپنی لاڈلی پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ساول کو وہ بہت عزیز تھی، اس لیے حویلی نہ آ کر بھی اس نے اپنی کبھی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑا، جو اس ماحول میں رہنے کے باوجود رواسی سوچ نہیں رکھتی تھی، جبکہ وہ اس جانب امام شازی کے خیالات بھی
کچھ مختلف نہیں تھے۔ اس کی بیوی اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے شیرنی بن جائے گی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا اب عباس خان افریدی مانے یا نہ مانے، مگر وہ اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی سومل کو خود سے دور نہیں رکھنے والا۔ عباس خان افریدی اپنے سب بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، مگر یہ ساول اور سومل سے تو ان کا دلی لگاؤ تھا۔ یہ ساول ان سے اتنے سال ناراض رہا تھا، اب ایک معصوم لڑکی کی وجہ سے وہ اسے واپس آن جڑا تھا۔ وہ اب اس مقام پر اسے دوبارہ ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ اگر انہوں نے میرال کو قبول کر لیا تو ایمان شازی بھی تو ان کے جگر کے ٹکڑے، ان کی لاڈلی بیٹی کی اولین ترجیح بن چکا تھا۔ وہ بھلا اسے خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتے تھے؟ ان کے دونوں لاڈلوں نے ہی ان کی آنکھیں کھولنے کے ساتھ ساتھ اناپ پرستی کی بوجھ سے بھی سویا ہوا ضمیر جگایا۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ پہلے انہوں نے حاتم شیرازی کے ساتھ غلط کیا اور اب وہی سب کچھ اپنے بیٹے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ عباس خان افریدی اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر سر جھکائے کھڑی اپنی لاڈلی بیٹی کو سینے میں بھینچ گئے۔ ایمان شازی نے اس کے ساتھ جو بھی کیا تھا وہ ان کی ضد کی وجہ سے ہوا تھا، مگر سومل نے اس کے حوالے سے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ تمہاری خوشی میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، تم جو چاہو گی مجھے منظور۔ ایمان شازی اب اس گاؤں میں بھی آ سکتا ہے اور حویلی میں بھی۔ عباس خان افریدی سومل کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ سومل کتنے ہی لمحے بے یقینی سے کھڑی رہی تھی۔ اسے اپنے بابا پر ٹوٹ کر پیار آیا، جنہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی خوشی کو ترجیح دی۔ جنید تو ان باپ بیٹی کے معاملات سیٹ ہوتے دیکھ روم سے نکل گیا۔ باہر ہر طرف جیسے ہی عباس خان افریدی کے فاصلے کی خبر پہنچی، ہر طرف مسکراہٹ بکھر گئی۔ سومل کی بھابھیوں نے بھی کوئی ویلا نہیں کیا، گویا کہ یہ ساول پہلے ہی ان سب کی برین واشنگ کر کے دماغ ٹھکانے لگا چکا تھا۔ کیا ہوا میری گڑیا، اتنی گمسم کیوں کھڑی ہے؟ سومل کوریڈور میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ جب سہیل اس کے قریب آیا، ان میں سے کوئی بھی سومل کی ذرا سی پریشانی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ میرا ایک کریں گے آپ؟ سہیل کو اپنے سامنے دیکھ سومل کی آنکھیں چمکی۔ وہ اپنے تمام الٹے سیدھے کام اسی سے کرواتی تھی۔ جی جی حکم کریں ہماری شہزادی، ہم سے پھر کون سا نیا کرائم کروانا چاہتی ہے؟ سہیل اس کے تاثرات دیکھ کر سمجھ گیا کہ کچھ الٹا سیدھا کروانا چاہتی ہے۔ پہلے آپ پرامیس کریں کہ آپ انکار نہیں کریں گے۔ سومل کو پورا یقین تھا کہ وہ اس کی بات سنتے انکار کر دے گا، اس لیے اس نے وعدہ لینا چاہا اور یہ کام کروانا چاہا تو ساول سے چاہتی تھی، مگر اس کے سامنے کہتے ہوئے ہچکچاہٹ رہی تھی۔ سومل نے فوراً وعدہ کرتے ہوئے کام کرنے کی حامی بھر لی۔ ایمان شازی کو کڈنیپ کروانا ہے آج اور اسی وقت۔ سومل نے نہایت ہی پرسکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا تمہارا دماغ تو نہیں ہل گیا؟ تم کس کو کڈنیپ کروانے کی بات کر رہی ہو؟ وہ اڑیل گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آنے والا۔ سہیل نے فوراً انکار کیا تھا۔ مگر آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے وعدہ لے چکے ہیں، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ سومل نے اسے چند سیکنڈ پہلے کیے گئے وعدے کی یاد دلائی۔ سومل مرواؤ گی تم؟ سہیل اسے گھردہ بیچارگی بھری صورت لیے وہاں سے نکل گیا، جبکہ سومل ایمان شازی کی عقل ٹھکانے کے خیال سے مسکرا دی۔ پورے 2 گھنٹے بعد جا کر سہیل نے اسے پلان میں کامیاب ہونے کی خوشخبری سنائی اور ساتھ ہی لوکیشن بھی بتا دی جہاں اس نے ایمان شازی کو اغوا کر کے باندھ رکھا تھا۔ سومل ڈرائیور کے ساتھ اس جانب نکل گئی۔ وہ اس وقت لیمن کلر کے شفون کے سوٹ میں اپنے لمبے گھنے سیاہ بالوں کو چوٹیوں میں باندھ کر کمر پر ڈالے ہوئے تھی۔ چوٹیاں سے شرارتی لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر بکھری اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ ہونٹوں پہ میرون رنگ کی لپسٹک لگائے، کلائیوں میں لال چوڑیاں پہنے وہ اس وقت ایمان شازی کے ہوش اڑانے کی پوری تیاریوں میں تھی۔ اس نے دوپٹے کو گلے میں ڈالے خود کو پوری طرح بڑی شال سے لپیٹا رکھا تھا۔ اس کی گاڑی جیسے ہی جنگل کے بڑے بڑے درختوں کے بیچ سے راستہ بناتی اندر داخل ہوئی تو سومل حیران ہوئی۔ سہیل نے ایمان شازی کو اتنی خفیہ جگہ پر کیوں لایا تھا، اغوا کر کے، جہاں ہر کونے پر اسلحے سے لیس افراد سیکورٹی کے ساتھ کھڑے تھے؟ سومل سہیل سے بہت زیادہ امپریس ہوئی۔ اس کا بھائی اس کا یہ کام اتنے اچھے طریقے سے کرے گا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ گاڑی آگے لا کر ایک لکڑیوں سے بنا بہت خوبصورت سا گھر کے آگے روک دی، جس کے اندر ایمان شازی کو رکھا گیا تھا۔ سومل اپنی شال بہت اچھے سے اپنے گرد لپیٹ کر نکل کی اس گھر میں داخل ہوئی۔ دروازے کو اندر سے لاک کرتے سومل دھڑکتے دل کے ساتھ اس گھر کے چھوٹے سے لانچ سے گزرتی پہلے روم میں داخل ہوئی، جہاں سامنے ہی سے وہ کرسی پر رسی سے باندھا نظر آیا۔ سیاہ قمیض شلوار میں ملبوس ایمان شازی کو دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی سلیوز کے بازو کونیوں تک فولڈ
جبکہ گریبان کے آگے چند بٹن کھلے جس میں سے جھانکتا اس کا مضبوط چوڑا سینہ سومل کے وجود کی لرزراہٹ میں اضافہ کر گیا۔ وہ بہت بہادری کے ساتھ اس تک آئی، مگر ابھی سے ماں شازی کے بندھے ہونے کے باوجود اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ پہلے نہ جانے کیوں وہ کس بات کے تحت اس کے قریب نہیں آیا تھا، مگر اب اسے ہر طرف سے اجازت مل چکی تھی تو اب اسے بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کیا ہوا، مجھ سے ڈر رہی ہو؟ سومل خان افریدی ماں شازی سے بنا دیکھے بھی پہچان گیا۔ میں نہیں ڈرتی تم سے، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تم سومل خان افریدی کو بھی باقی سب کی طرح سمجھتے ہو، اپنے پلان کے مطابق چلا لو گے؟ سومل اس کی بات پر واپس سے شدید غصے میں مبتلا ہوتے اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے وہ اس کا گریبان مٹھیوں میں دبو چکی تھی۔ ماں شازی تو خود سے اپنے قریب آتی سومل کا حسین روپ دیکھ کر اپنے چہرے پر آئی مسکراہٹ نہیں روک پایا تھا۔ تم مجھ سے لڑنے آئی ہو یا مجھے مزید گھائل کرنے؟ ویسے ہی یہ ہونٹ اتنے پیارے ہیں، یہ لپسٹک لگا کر میرے کمزور دل پر وار کرنا ضروری تھا؟ ماں شازی اس کی بات کو سیریس لیے بغیر مخبول لہجے میں بولا، تمہیں میں نے اغوا کروایا ہے؟ سومل نے اس سے زیادہ اپنی یاد دہانی کروائی، جبکہ اس کے بعد ماں شازی اپنا کہکا نہیں روک پایا۔ تم بہت کیوٹ ہو یار، مجھ جیسے جنگلی کی بیوی کو اتنا کیوٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایمان نے چہرہ اوپر کر کے اس کی گالوں کے ڈمپلز کو چھونا چاہا، مگر سومل اس کی اس کوشش کو ناکام بناتی جان بوجھ کر فاصلے پر ہوئی۔ مجھے تڑوانا چاہتی ہو؟ ایمان کو اس کا دور ہونا پسند نہیں آیا۔ سومل کا گردن کے ساتھ چپکا دوپٹہ اس کی جانب کو ڈھلکتی شال سے جھانکتا اس کا حسن شرابہ ماں شازی کو بہکا رہا تھا۔ نہیں، جواب چاہیے، تم اس دھوکے کے جواب جو تم نے مجھے دیا۔ سومل کی آنکھوں سے آنسو گرا کر ماں شازی پوچھا۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا میری جان۔ ماں شازی کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے، وہ مزید اپنا یہ ٹناٹک برقرار نہیں رکھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھ پیر ڈھیلی رسیوں سے آزاد کرواتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس مرتبہ سومل آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ایک اور دھوکہ؟ سومل نے بولنا مشکل ہوا۔ وہ اب تک اس کے سامنے اتنی بہادر بنی اس لیے بول رہی تھی کیوں نہ کہ اس کی بات کی تسلی تھی کہ ماں شازی کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ گھبراہٹ اور بے یقینی کے عالم میں یہ سب دیکھ اس نے فوراً سے پیچھے کھسکنا چاہا، لیکن تب تک ماں شازی اپنے گفت میں دبوچ کر چکا تھا۔ کیا بول رہی تھی تم؟ کون سا دھوکہ دیا ہے میں نے تمہیں؟ اس کے وجود کی رعنائیوں کو پوشیدہ کرتی اس کی شال کو اس کے وجود سے اتار کرسی پر پھینکتے ایمان نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا، دونوں بازو اس کے گرد رکھتے کڑے تیوروں سے اسے گھورا تھا۔ اس کی اس بے باک حرکت پر سومل کام گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹے کو پھیلاتے اپنی گردن اور کندھوں کو ڈھکنا چاہا تھا، مگر دوبارہ ایک دوپٹہ اس کی دلکشی کو چھپانے میں ناکام رہا۔ میرے ساتھ محبت کا ناٹک کر کے آپ نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تاکہ آپ میرے بابا سے انتقام لے سکیں۔ سومل نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، اسے دور ہونا چاہا۔ تو تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ ایمان نے اس کی بات اپنے مطلب کے الفاظ چنے۔ اس کی گمگیر بھاری لہجے میں پوچھنے پر سومل نے اپنی گھنی پلکوں کی بار اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو چہرہ اس کے بہت قریب کیے اس کی آنکھوں میں جھانکتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے محبت کے رنگ سومل کو مسمار سا کر گئے۔ وہ کتنے ہی لمحے کچھ بول نہیں پائی، بس اس کے سحر میں جکڑے ٹرانس کی کیفیت میں اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہمارے بیچ وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ سب سچ پر مبنی تھا، تم کبھی میرے کسی پلان میں شامل نہیں تھی۔ ہاں، مگر تمہیں حاصل کرنا صرف ایک میری ضد تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اس ظالم اور جابر خان حویلی کے مکینوں میں سے کوئی ایک ہستی ہے جو صرف میری ہے، اس پوری دنیا میں کوئی ایسا ہے جو صرف میرا ہے۔ قتل کی اتنی دھمکیوں کے باوجود میں تم سے دستبردار نہیں ہوا۔ میں نے تم سے کبھی محبت کا ناٹک نہیں کیا، بلکہ سچے دل سے چاہا تھا، جس میں میرا جنون اور ضد شامل تھی، کیونکہ تم صرف میری تھی تو تمہیں میرے پاس ہی آنا تھا۔ تم واپس خان حویلی بھیجنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ تم اپنے خاندان والوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا نہ ہو سکو۔ تمہارے گھر والے آسانی سے تمہاری اور ساول کی بات سمجھ گئے، اگر نہ سمجھتے تو تب میں تمہیں دوبارہ ان سے چھین کر لے آتا، کیوں نہ کہ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی تھا۔ ماں شازی اپنی بات مکمل کرتا باری باری اس کے گالوں پر ابھرتے گڑوں کو چوم گیا تھا۔ سومل سامان سے کچھ نہیں بولی، مگر اس کی خوشی جگمگاتی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ ایمان کی ہر بات پر یقین کر چکی ہے۔ ویسے مجھے جان کر خوشی ہوئی کہ میری بیوی کا دماغ بھی بالکل میری طرح چلتا ہے۔ مجھ پر غصہ آتے کہ میری خواہ کی پلاننگ کر لی۔
ایمان اس کی لال پڑتی ناک کو دباتے چھیڑتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر سومل نے اسے گھورا سے اب سمجھ آ رہی تھی ایمان شرازی کے ہاتھ ایک بار پھر وہ بیوقوف بن گئی جو ہوا تو نہیں ہو پایا مگر اسے اپنے جال میں پھنسا کر اپنے ڈیرے پر لے آیا۔ یہ تیاری میرے لیے ہے۔ ایمان نے اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہوتے سر سے پیر تک اس بےباک نگاہوں سے گھورا۔ نہیں، سومل لرزتے دل کے ساتھ اسے جواب دیتی وہاں سے ہٹنے لگی تھی جب ایمان اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا بے جان گڑیا کی طرح بیڈ کی جانب اچھال چکا تھا۔ سومل بیڈ کے بیچوں بیچ گری۔ اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر اپنے جانب بڑھتے ایمان کی جانب دیکھا جو آج اسے بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ پہلے تو میں زبردستی اٹھا کر لایا تھا اس لیے اپنا جائز حق رکھنے کے باوجود استعمال نہیں کر پایا مگر اب تم میرے پاس چل کر آئی ہو اور اس بار میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اتنا اچھا بالکل بھی نہیں ہوں میں۔ ایمان اسے بیڈ پر اٹھاتا دیکھ اس کے قریب آتے ہی اس کے دونوں جانب اپنی ہتھیلیاں ٹکاتے اس کی راہیں مسترد کر گیا۔ سومل کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تمہیں چھو کر ایک عجیب سا میٹھا تسرور ملتا ہے۔ اس کی گردن سے دوپٹہ نکال وہ دونوں کے اوپر ڈالتا سومل کے وجود کی دلفریب مہک اپنی سانسوں میں تار تار کر شاہراہ پر جھکا۔ سومل نے مزاحمت کرنی چاہی تھی جب وہ اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے گرفت میں لیتے بیڈ پر ٹکا گیا تھا۔ اپنی گردن پر محسوس ہوتے اس کے نابی لبوں کے لمس کے ساتھ ساتھ اس کی مونچھوں کی چبھن سومل کو آنکھیں میچنے پر مجبور کر دی۔ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ سومل اس کی والے آنا چاہتاؤں کی بارشوں میں بھیگتی گھبرا اٹھی تھی۔ اس کا ہر انداز دیوانگی بھرا تھا۔ سومل نے اس کے شدت بھرے لمس پر اس کا گریباں سختی سے دبوچ رکھا تھا۔ کافی دیر بعد جا کر اسے سومل کی سانسوں کو آزادی بخشنے کی بے حال ہوتی ہوئی حالت کو ملاحظہ کیا۔ وہ اسے تڑپانے کے لیے بن سنور کر اس کے سامنے آئی مگر ایمان شرازی نے اسے اپنی تڑپ اور دیوانگی کا بہت اچھے سے اندازہ کروایا۔ ایمان کی سخت گرفت کی وجہ سے سومل کی کافی سی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ہونٹوں پر لگی لپسٹک نہ جانے کب کی مٹ چکی تھی۔ اسے پیچھے ہٹتے دیکھ سومل کو لگا تھا کہ شاید اس کی جان بخشی ہو چکی ہے مگر اس کے اپنے بالوں کی چوٹیوں پر محسوس ہوتی سخت گرفت پر سومل کا دل اچھل کر حلق میں آ ٹھہرا۔ مجھے واپس جانا ہے۔ سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ سومل گھبراہٹ کے عالم میں جلدی سے بولی۔ میں اپنے سسرال والوں سے اپنی بیوی کی رخصتی لے چکا ہوں۔ ایمان ایک ایک کر اس کی کلائیوں سے چوڑیاں اتارتا اس کی معلومات میں اضافہ کر چکا تھا۔ مجھے پانی پینا ہے۔ سومل نے اگلا بہانہ داغا جب ایمان نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی جانب بڑھاتے دوسرے ہاتھ سے اس کا سر تھام کر اوپر اٹھاتے اسے پانی میں مدد کی جس چکر میں سومل اس کے مزید قریب ہوئی اور مزید لال ہوئی تھی۔ گلاس واپس رکھ کر وہ بیڈ پر لیٹتا اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ سومل کا چہرہ ایمان کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ اس کی تیز چلتی سانسیں ایمان کو مزید بہکا رہی تھی۔ مجھ سے دور جانے کا کوئی اور جواز اس کے ماتھے پر اپنی مہر محبت ثابت کرتے۔ ایمان نے اس کے چہرے کو چھوتی لٹوں کو پیچھے کرتے اس کے حسین نقوش کو فراغاتی بھری نگاہوں سے دیکھا۔ میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی۔ اس کے سینے کے گرد اپنے بازو حائل کرتے سومل نے اس کے دل کے مقام پر لب رکھے۔ I love you۔ تم میرا انتقام نہیں میرے دل کا قرار ہو جسے دور رکھ کر سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایمان شرازی کو زور پڑ جائے گا مگر تم نے میری زندگی میں شامل ہو کر باقی سب کی طرح مجھ سے نفرت کرنے کی بجائے مجھ سے محبت کی اور میرے پتہ دل میں احساس پیدا کر دیا۔ صرف تمہاری خاطر میں باز خانہ فریدی کو معاف کر کے ان سے ہاتھ ملانے کو تیار ہوں۔ میں جانتا ہوں یہی ایک بات ہے جو تمہیں ڈسٹرب کر رہی ہے۔ صرف تمہاری خاطر میں نے اپنی زندگی کا یہ مشکل ترین فیصلہ کیا۔ ایمان شرازی کے لیے یہ فیصلہ کرنا کس قدر مشکل تھا اس کی لال پڑتی رنگت صاف بتا رہی تھی۔ اس شخص کی اتنی محبت دیکھ کر سومل پوری طرح سے اس کے آگے بچھ گئی۔ تم بہت اچھے ہو ایمان شرازی۔ خانہ والی کی شہزادی اپنی ساری محبتوں کو پیچھے چھوڑ کر تمہارے عشق میں پاگل ہو چکی اور اب ساری زندگی تمہاری اسیر میں گزار کر اپنی باقی کی زندگی ایمان شرازی کے دل کی ملکہ بن کر رہنا چاہتی ہے۔ میں تمہیں ایک بار پھر دل و جان سے قبول کرتی ہوں۔ سومل اس کی گردن میں چہرہ چھپائے جذب کر عالم میں بولتی۔ ایمان شرازی کا چین و قرار لوٹ گئی۔ وہ جھکا تھا۔ وہ اس لڑکی کا ایک ایک آنسو اپنے ہونٹوں سے چنتا اس کی پیار بھرے انداز کو خراج تحسین پیش کرتا۔ سومل خانہ فریدی کو آج مکمل طور پر ایمان شرازی اپنے آپ میں ڈھال گیا۔ جس شخص کا نام سننے کو بھی تیار نہیں تھی وہ اس کے سنگ زندگی گزاری خوبصورت ہو جائے گی۔ سومل نے نہیں سوچا تھا ایمان شرازی کی
فراوقتیاں چاہتے ہو ان سے بچنے کی دعا کرنے کی۔ الماش تمہاری بارات آ چکی ہے، بہت خوش قسمت ہو تم سچی۔ اتنی شاندار بارات آج تک گاؤں کی کسی لڑکی کی نہیں آئی۔ بات بلوچ تو واقعی تمہارا ہیرو نکلا، تمہیں پانے کے لیے ریاض بلوچ جیسے انسان سے بغاوت کر لی۔ مجھے قسم سے اندازہ نہیں تھا کہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہے۔ ساجدہ اپنا لہنگا سنبھالتے اندر سرخ دوپٹے کے گھونگھٹ میں حسن کو چھپائے بیٹھی الماش کی دھڑکنوں کا کئی گنا تیز رفتار سے دوڑا گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ساجدہ۔ الماش کی ہتھیلیاں بار بار پسینے سے بھیگ رہی تھیں، سانسیں تو آج الگ ہی سانس الاپ رہی تھیں، جبکہ پورے وجود اس بری طرح سے لرز رہا تھا جیسے وہ کسی بھی لمحے اپنے ہوش کھو دے گی۔ جو حرکت تم نے کی ہے نا، اس کے بعد بات بلوچ کے غصے سے ڈرنا بھی بنتا ہے تمہارا۔ جس انسان نے ابھی تک اپنے باپ کو معاف نہیں کیا، اس نے تمہیں آسانی سے معافی کیسے ملے گی؟ ساجدہ اس کی حالت دیکھ کر محفوظ ہوتے ہوئے بولی۔ اس کی دوستی اور بات بلوچ کی آگ ہی قابو میں آتی تھی۔ تسلی نہیں دے سکتی تو ڈرو بھی مت، میری سانسیں رک جائیں گی، میں ایک بار جھیل چکی ہوں ان کا غصہ، پچھلی بار صرف بے ہوش ہوئی تھی، اس بار لگ رہا ہے کہ دنیا سے ہی کوچ کر جاؤں گی۔ الماش کی حیرت آج دیکھنے لائق تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد الماش کا سب کی زبانی بات کے عین موقع پر وہاں آنا، سب گاؤں کے سامنے الماش سے اپنے نکاح کا اعتراف کرنا، اسے بروقت ہاسپٹل پہنچانے کی داستان سن چکے تھے، یہ سب کچھ ریاض بلوچ نے کروایا تھا۔ یہ بات صرف ان کے گھر کے لوگوں کو معلوم تھی۔ الماش کو ہوش میں آنے کے بعد اپنی حرکت پر شدید پچھتاوا ہوا۔ وہ پچھتاوا مزید اس وقت بڑھا جب اسے بات کے شدید غصے اور ناراض ہونے کا پتہ چلا۔ الماش اس وقت بے چین تھی، اس نے بہت کوشش کی کہ کس طرح بات بلوچ کی ایک جھلک ہی دیکھ لے، مگر وہ شخص اس کے سرزد کیے جانے والے سنگین جرم کے بدلے میں اب تک سزا دینے کے موڈ میں تھا۔ بات نے الماش کی خراب طبیعت کا خیال کیے بغیر فوراً 2 دنوں کے اندر رخصتی کروانے کا حکم دیا۔ وہ اب مزید زیادہ دیر اس جذباتی اور سرفی لڑکی کو خود سے دور نہیں رکھ سکتا تھا، جس کے پاس جانے کے لیے اس کی معصوم ادائیں اور باتوں سے ہی اپنے کانوں اور آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے کے لیے اس کا دل مچل رہا تھا۔ لیکن الماش نے جو حرکت کر کے خود کو اسے چھیڑنا چاہا تھا، اس کی اتنی بڑی سزا دینا تو بنتا تھا۔ ریاض بلوچ نے الماش کے پاس آتے ہی اس سے فضل سے اس کا رشتہ مانگا۔ فضل کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے فوراً حامی بھر دی۔ اس بار بھی انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی، کیوں نہ کہ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی دل و جان سے اس طرح شادی کے لیے راضی ہے۔ اور اس طرح بات بلوچ نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ اس لڑکی کو اپنی بیوی کی حیثیت سے بلوچ حویلی لے آیا۔ بات کے پہلو میں بیٹھی الماش پورا راستہ کانپتی رہی۔ حویلی میں الماش کا شاندار استقبال کیا گیا۔ خاندانی رسموں کے بعد اس کی خراب طبیعت کے باعث سیدھا بات بلوچ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ الماش کی کلائی کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا۔ بات بلوچ کی پھولوں کی سیج پر وہ دل و جان سے اس کی منتظر تھی۔ جب اس سے زیادہ انتظار کروائے بغیر کچھ ہی دیر بعد وہ مغرور سا شہزادہ اندر داخل ہوا۔ روم کا دروازہ لاک ہونے کی آواز پر الماش کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کی بھاری مضبوط قدموں کی چاپ الماش کو اپنے دل پر اترتی محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت سرخ لباس میں پڑا تھا، گھونگھٹ لیے دلکشی کی حسن مورت بنی بیٹھی تھی۔ عباد پھولوں کی سیج ہٹاتے اس کے نہایت قریب آ کر بیٹھا تھا، اتنا کہ اس کی گرم بجھل سانس الماش کے پورے وجود میں مزید لرز طاری کر گئی۔ عباد نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا، مگر سامنے کا منظر دل و دماغ کو اپنے دل فریبی اور دلکشی میں جکڑ گیا۔ وہ پورا اس کے لیے سجی تھی، اس کے اوپر سے اس کا دوپٹہ ہٹ چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے حسین سراپے کی روانیاں مزید اجاگر ہونے لگیں۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا، تم جانتی ہو کیا ہونا تھا، اتنی محبت کرتی ہو مگر بھروسہ نہیں میری بات پر۔ اس کی کمر میں بازو حائل کرتا اس کے قریب کرتے خفی کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ وہ غصہ نہیں کر رہا تھا، الماش کی جان میں جان آئی، مگر اس نے بولنے کی جرأت بھی نہیں کی۔ مجھے لگا کہ میں اب آپ کے لیے اہم نہیں رہی، آپ بھول گئے ہیں، اس لیے میں نے۔ الماش کی بولتی اس وقت بند ہوئی جب بات اس کے پیچھے تکیے پر گرا، پوری طرح جھکا۔ بولو نا، تم خاموش کیوں ہو گئی؟ میں سن رہا ہوں تمہیں۔ سرد ترین لہجے میں بولتے وہ الماش کی نتھ کھولتے اس کے ہاتھ کی پشت سے اس کے چہرے کو چھوتا ہوا بولا۔ الماش بول کیا خاک پائی؟ اسے شخصی خطرناک تیور خوف زدہ آ رہے تھے، اب مجھ پر غصے میں ہے؟ الماش نے اپنی پلکوں کی باڑ اٹھاتے ہوئے سے پوچھا، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس کے جذبات لوٹاتی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جھکا لیں۔
تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے ایک ایک نقوش پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتا وہ اس کے چہرے کو جھلسا کر رکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کو سزا دینے کے لیے اس کے سارے طریقے انوکھے ہی تھے۔ ہر بار وہ پہلے سے زیادہ قریب لے آتا تھا۔ آئندہ ایسے حرکت کرو گی؟ اس لڑکی نے اب تک اس کی محبت پانے کے لیے بہت زیادہ اذیت برداشت کی تھی۔ آج وہ اپنی زندگی کا اتنا اچھا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ آج اس کے پورے وجود کو اپنی محبت میں بہکا دینا چاہتا تھا۔ آج اسے اس بات کا احساس کروا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی زیادہ اہم ہو چکی ہے۔ کبھی نہیں، الماس نے فوراً اپنی میں سر ہلایا۔ جب وہ بات اس کے کانوں سے بھاری بھاری جھمکے اتارتا اس کے لال پڑتے کان کو ہونٹوں سے سہلا گیا۔ اپنے کان کی لو پر اس کی شدت بھرے لمس کو محسوس کرتی وہ اس کے حصار میں کھسمکھائے۔ میری ہر بات مانو گی؟ اس کی ناک پر اپنا نام مس کرتے بعد نے اگلا سوال کیا، جس پر الماس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بات اسے جویلری کے بوجھ سے ذات کرتا اس کی گردن پر جا بچا اپنا دیوانگی بھرا لمس چھوڑتے اس کی حالت غیر کر گیا۔ وہ اس سے ہمیشہ اتنی شدت سے محبت کرو گی جیسے اب کرتی آ رہی ہے۔ اس نے گداز ہونٹوں کی نرماہٹ کو اپنی انگلیوں کے بوجھ سے محسوس کرتے اس لڑکی کے ہوش اڑائے تھے۔ اس کے ہاتھ، آنکھوں اور ہونٹوں کی گستاخیاں سہتی وہ کس طرح اپنی آواز برقرار رکھے ہوئی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ یہ شخص اسے اپنے طریقے سے سزا دینے کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے غصے کو ایسے ہی برداشت کرو گی جیسے اس وقت کر رہی ہو؟ اس کے نازک وجود کو دوپٹے کے بوجھ سے آزاد کرتا اس سے سوال پر بال بلوچ کے لب مسکرائے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ خوبصورت رنگ بکھر رہے تھے۔ اب کی بار وہ صرف سر ہلانے پر تکاف کر پائی۔ بال بلوچ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے دودیا کندھے اور گردن پر اپنے شدت کے نشان چھوڑتا پور پور سے اندر انڈیلنے لگا تھا۔ الماس آنکھیں سختی سے نیچے اس کی فراخیاں برداشت کرتی کرتی سر سے پیر تک لال انگارہ بن چکی تھی۔ الماس نے خود میں بہت زیادہ ہمت جمع کرتے اسے پکارا، جی سائیں کی جان۔ بال نے اپنی خمار آلود نگاہیں اس کے چہرے کے دلفریب رنگوں کو دیکھتے محبت چور لہجے میں اس کے دل کو لوٹتے ضد خواب پر قربان جاتے اس کی جانب دیکھا۔ آپ دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ وہ اس کے سوال کرتے الماس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے جبکہ بعد اپنا قہقہ نہیں روک پایا۔ لڑکی ہر بار اس کے سامنے ایک کلا کے روپ میں آتی تھی۔ یہ ایک شادی ہی میرے 7 پشتوں پر کافی ہے۔ اپنے دل سے ہر منفی سوچ کو چھٹک دو۔ بال بلوچ اب مرتے دم تک صرف اور صرف تمہارا ہے۔ تمہارے عشق نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔ قسم سے تمہارے سوا اب کچھ اور دکھائی اور سجائی نہیں دیتا۔ کیسا جادو کر دیا ہے تم نے مجھ پر؟ بال بلوچ نے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے اس کے ہر وہم اور وسوسے کو اپنی محبت سے دور کرتا چلا گیا۔ الماس آج بھی اس کے سامنے نگاہیں اٹھانے سے کترائی۔ اس کی فرادستگیوں میں خود میں سمٹی بال بلوچ کو مزید اپنا دیوانہ بنا رہی تھی۔ الماس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد آخرکار اس کی محبت کو بال بلوچ نامی انتہائی دلفریب منزل مل چکی تھی۔ اس کی محبت کی طاقت بال بلوچ جیسے اکڑ مزاج انسان کو بھی اس کی جانب مائل کر چکی تھی۔ الماس اپنے رب کا جتنا شکر ادا کر رہی تھی، بات کے کشادہ سینے پر سکون سے اندازے میں آنکھیں موندے لیٹی وہ اس کے سینے پر ہتھیلی جمائے ذرا سا اوپر ہوئی جھک کر اس کے چہرے پر اپنی محبت کی مہر ثابت کرتی بال بلوچ کے جذبات کو ایک بار پھر بھڑکا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دیتا بات سے جھٹ کر واپس بیڈ پر گر آتے اب کی پوری طرح قبضے میں لیتا فرار کی ساری راہیں ختم کر گیا۔ اس کے جھپٹنے کے انداز پر الماس زندگی سے بھرپور کلکلاہٹیں روم میں گونجیں جس میں بعد نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ یہ دیوانی لڑکی اب پوری طرح اس سے اپنا دیوانہ کر گئی۔ نساول نے میرال کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ نساول کو آج اتنا غصہ کسی پر نہیں آیا جتنا میرال پر آ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چھوڑ رہا تھا کہ لڑکی کو ڈھونڈ کر اس کے ہوش ٹھکانے لگائے۔ پوری رات اسے میرال کو ڈھونڈتے سڑکیں چھاپتے نکل گئی۔ حویلی میں نساول کے چھوٹے بھائی سہیل کا نکاح تھا جس کے لیے اس کی کالز پر کالز آ رہی تھیں مگر نساول میرال کے بغیر حویلی قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا اور اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر گھر بھی وہ واپس نہیں گیا۔ اس نے وہاں کی پولیس فورس کو پوری طرح سے متحرک کروا رکھا تھا۔ اس کوٹھے کی ریڈ کرواتے وہاں تمام لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا تاکہ اس نیکی کے بدلے اس کی بیوی مل جائے۔ نساول گاڑی کی پشت سے سر ٹکائے جانے اب تک
اپنی سیڑ پھونک چکا تھا۔ اب اسے موبائل پر حمزہ کی کال موصول ہوئی۔ میں نے حویلی کی آج کے فنکشن کی آپ کو کچھ تصویریں بھیجی ہیں، ذرا ایک بار دیکھ لیں، آپ کی ساری پریشانی اڑن چھو ہو جائے گی۔ حمزہ نے اسے غصے سے بچنے کے لیے جلدی جلدی فون کاٹ دیا۔ ساول کا حمزہ کی ان فضولیات پر توجہ دینا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، مگر نہ جانے کس احساس کے تحت اس نے وہ تصویر نکال کر دیکھی اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرال اورنج کلر کے نہایت ہی خوبصورت ڈریس میں ملبوس، سر سے پیر تک پور سجی ہوئی تھی۔ اپنے دھیان میں کھڑی مسکراتی ساول خان افریدی کو مزید تڑپا گئی۔ میں اس لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا ہوں اور وہ اس سے بھاگ کر اسی کی حویلی میں جا چھپی ہے۔ کیا اب بھی نہیں جاؤ گے حویلی؟ اسامہ کو حمزہ سے پتہ چل چکا تھا، اس لیے اس نے فوراً ساول کو کال ملائی۔ تو اس پلان میں تم بھی شامل تھے؟ ساول نے دانت پیسے۔ تم سے بہتر تمہیں کون جانتا ہے؟ تم اتنی آسانی سے اپنی ضد توڑ کر حویلی نہیں جانے والے تھے، اس لیے ہمیں یہ حلوہ بنانا پڑا۔ اسامہ مسکرا کر اسے مزید غصہ دلاتا فون بند کر گیا۔ ایمان شازی کی کوششیں رنگ لائی تھیں۔ گاؤں میں نہ صرف اسکول کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی بلکہ شہر سے اعلیٰ تعلیمی اسٹاف بھی انتظام کیا جا چکا تھا۔ ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹر الماش کی رہنمائی میں سب کچھ ترتیب پا رہا تھا۔ ایمان شازی نے اپنے بابا کا خواب پورا کر دکھایا اور وہ جو چاہتا تھا وہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کی بیوی ہر کام میں اس کے شانہ بشانہ رہی۔ بلوچ حویلی اور خانہ حویلی کے سربراہ جو ہمیشہ ظالم اور جاگیردار کے مزاروں کی آواز دباتے رہے، آج جب اپنی اولادوں کی جان سے ٹھوکر لگی تو ناؤ کے زیر اثر اکڑ کر ٹوٹنے کی بجائے اپنی اولاد کے ساتھ ساتھ اپنے قبیلے والوں کی خوشیوں کے لیے بھی آگے جھک گئے۔ اب گاؤں والوں کی باتیں دبائی نہیں جاتی تھیں، ان کے مسائل سنے جاتے تھے۔ گاؤں والوں کے مطالبے پر ہی پہلی بار نسل در نسل چلتے ستاری کے نظام کو ختم کر کے گاؤں والوں کو چناؤ کا موقع دیا گیا، جس میں انہوں نے اپنے سردار کے طور پر ایمان شازی کو چنا۔ ایمان شازی عباس خان افریدی سے گدی چھیننے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا، مگر عباس خان افریدی نے خود ہی اپنی دلی خوشی کے ساتھ اپنے سر سے شملہ اتار کر اسے حسن اختار کو پہنا دیا، جو وہاں کے غریب مزاروں کا درد دل محسوس کر کے ان کی خوشحالی کے لیے اپنا سب کچھ صرف کر رہا تھا۔ ایمان ان سب کاموں میں اس قدر مصروف رہا تھا، وہ ایک بار بھی خانہ حویلی نہیں آیا، مگر وہ بہت اچھے سے یہ بات نوٹ کر رہا تھا کہ سومل بھی اس کی وجہ سے حویلی نہیں گئی۔ وہ دل سے چاہتی تھی وہ اور ایمان ایک ساتھ حویلی جائیں۔ سومل کا یہ سب کرنا ایمان کی محبت میں دن بدن اضافہ کر گیا۔ وہ دونوں ہی اظہار کے معاملے میں کنجوس، مگر ان دونوں کے ہر انداز سے ایک دوسرے کے لیے محبت جھلک رہی تھی۔ سومل ایمان کی خاطر ساری کوکنگ سیکھ لی۔ ایمان کو اب اس کے ہاتھ کے کھانے کے سوا کچھ اور پسند نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی سومل اس کے لیے ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آئی، جب ایمان نے پیچھے سے آتے اپنے حصار میں باندھ لیا اور باہوں میں اٹھا لیا۔ سومل کے ہونٹوں سے خوف کے عالم میں چیخ برآمد ہوئی۔ اس شخص کا محبت کرنے کا انداز ایسا ہی تھا، وہ اس کی جان نکال کر رکھ دیتا تھا۔ گڈ مارننگ مائی لو یو لیڈی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا ایمان اس کے سانسی بکھیر گیا۔ وہ حواس میں رہتی تو اسے جواب دے پاتی، اس طرح گڈ مارننگ کون دیتا ہے؟ سومل نے اپنی سانس باہر کرتے ہوئے کافی دیر بعد جا کے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ایمان اسے گاڑی میں بٹھاتا اس کے برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب بیوی اتنی خوبصورت ہو تو ایسے ہی گڈ مارننگ بولا جاتا ہے۔ ایمان نے اس کی جانب جھکتے اس کے گڑے پر لب رکھتے بولتا، ہمیشہ کی طرح اس کی بولتی بند کر دی۔ ہم ناشتہ کیے بغیر اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ اس شخص کی بدعنوانیوں پر شرم سے لال ہوتی بہت آگے جا کر سومل کو یہ بات پوچھنے کا خیال آیا، مگر گاڑی جیسے ہی خانہ حویلی میں داخل ہوئی، سومل نے خوشی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں اس کی جانب دیکھا اور ساتھ ہی استقبال کے لیے کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے بھائی کے نکاح میں شرکت کرنا چاہتی تھی، مگر ایمان شازی کے ساتھ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر ایمان نہ گیا تو بھی نہیں جائے گی، مگر ایمان نے اس کی خوشی کا مان رکھتے ہوئے تمام اختلافات کو سائڈ پر رکھتے کھلے سے دل سے حویلی والوں کو قبول کیا، گویا کہ اس میں اس کی بیوی کی خوشی تھی۔ ایمان نے آج کا پورا یہاں دن گزارنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات سنتے سومل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ ایمان بھائی، یہ جنگلی بلی اتنی شریف تو کبھی نہیں تھی جتنا آپ کے سامنے شرافت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ آپ نے تو ہماری بہن کو سدھار دیا ہے۔ سومل کو سب بھابھیوں کے ساتھ ناشتہ لگواتے دیکھ حمزہ کی زبان میں کھجلی ہوئی، جس کے جواب میں ایمان شازی کا چھت پھاڑ ٹھہکا سومل کو مزید شرمندہ کر گیا۔ سب کو ہنستا مسکراتا دیکھ میرال مزید اداس ہوئی۔ اسے ساول کا شدت سے انتظار تھا، جو ابھی تک حویلی نہیں آیا۔ میرال کو دل ہی دل میں اس کی ناراضگی اور غصے کا بھی خوف تھا، اس لیے وہ زیادہ بے چین تھی۔ اسے یہاں سب لوگوں سے سب سے زیادہ پیارا ملا تھا۔ عباس خان افریدی نے اسے بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے خاندان کا حصہ مان لیا، گویا کہ اس کے شوہر نے اس کی اہمیت پہلے ہی اپنے باپ کے سامنے واضح کر دی
اور میرال اسی کی وجہ سے آج اس خاندان والوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ اپنی سوچوں سے نکلتے میرال نے باقی سب کی طرف دیکھا، جہاں سومل مان کے ہنسنے پر خوشی کا اظہار کرتے وہاں سے چلی گئی، جس پر امام شادی سب کے بیچ سے اٹھتا ہوا بیوی کو منانے کے لیے چل پڑا۔ اس کے اس عمل پر ناہید بیگم نے مسکرا کر عباس افریدی کی جانب دیکھا، جس کے جواب میں وہ بھی مسکرا دی۔ انہوں نے آج تک اپنی لاڈلی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھا تھا اور ہمیشہ یہی دعا کی تھی کہ ان کی بیٹی کی قسمت میں ایسا ہی انسان لکھے جو شہزادیوں کی طرح رکھے۔ آج امام شادی کی سومل کے لیے وہاں آنا چاہت دیکھ کر وہ سب بہت خوش ہوئے۔ عباس خان افریدی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ بھی اختیار اپنے رب کے شکر گزار ہوئے۔ انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیا۔ اپنے سب بچوں کے چہرے پر جگمگاتی خوشیاں دیکھ کر اپنے قبیلوں والوں کو اب پرسکون زندگی جیتے دیکھ وہ سودگی سے مسکرائے۔ میرال بھابی، آپ ابھی تیار نہیں ہوئی؟ وہ ٹیوشن پر آپ کا ویٹ کر رہی ہے۔ جائیں، جا کر تیار ہو جائیں، ابھی تھوڑی دیر میں فنکشن شروع ہونے والا ہے۔ صوفیہ میرال کو ابھی بھی زیادہ سے حلیے میں دیکھ کے بولی۔ میرال اس سے عمر میں تو چھوٹی تھی مگر عہدے میں بڑی تھی، اس لیے وہاں سبھی سے احترام اور عزت سے پکارتے تھے کیونکہ وہ ساول خان افریدی کی بیوی تھی، جبکہ میرال کا دل بہت زیادہ دھڑک رہا تھا۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ ساول آج آنے والا ہے اور شدید غصے میں بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی خیر نہیں۔ میرال صوفیہ کی بات پر سر ہلاتی روم کی جانب بڑھ گئی۔ آج کے فنکشن کا تھیم بالکل ہٹ کر تھا۔ اس نے ہی اشارے سب نے پہن رکھے تھے، جس پر شارٹ شرٹ اور بالوں میں پھول ڈال کر چوٹیاں گوندھی گئی تھیں۔ میرال کے ڈریس کا کلر ریڈ تھا، جسے دیکھ کر میرال کی رنگت اس سے بھی کہیں زیادہ لال ہوئی تھی۔ پیشانی کے عالم میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیوٹیشین اسے مرضی کے مطابق تیار کر کے جا چکی تھی۔ میرال نظر جیسے ہی مرر میں پڑی اپنے حلیے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا اگلا اور پچھلا گلا بہت گہرا تھا، جسے بالوں سے چھپانے کی بجائے بیوٹیشین نے اس کے بالوں کا جوڑا بنا کر اس میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پھول ڈال دیے۔ کپڑوں کی فٹنگ ایسی تھی کہ اس کی وجود کی رعنائیاں صاف اجاگر ہو رہی تھیں۔ میرال کے پاس کوئی اور دوسرا ڈریس موجود نہیں تھا اور نیچے جانا بھی ضروری تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے ڈریس کے بھاری سے دوپٹے کو اچھی طرح کور کر کے اپنے سر اور پورے وجود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ اس نے رخ موڑ کر مرر کی جانب دیکھا، وہ اب بھی ڈھکے ہوئے حسن کے ساتھ بے پناہ پیاری لگ رہی تھی۔ میرال نے دھڑکتے دل کے ساتھ مہمانوں سے بھرے ہال میں قدم رکھا۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ناہید بیگم فوراً اس کے قریب آتے ہوئے وہاں آئی اور سب خواتین اسے اپنی بڑی بہو سے متعارف کروانے لگیں۔ اس لیے مرد حضرات بھی ایک ہی جگہ پر تھے۔ ساول بھائی آ چکے ہیں۔ میرال کی متلاشی نگاہیں چاروں جانب ساول کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جب سومل نے اسے تھام کر اس کا رخ ساول کی جانب کیا جو سامنے بیٹھا اسے گھورتا اپنی نگاہوں کے مرکز میں لیے ہوئے تھا۔ میرال کی دھڑکنیں دہری ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت بلیک کلر کے کرتا شلوار میں ملبوس لال آنکھوں سے تنے ہوئے نقوش کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ میرال اتنے دور سے بھی اس کے غصے کا تصور کرتی کانپ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی رسم شروع کر دی گئی۔ میرال ایک جانب کھڑی کی نظروں سے تکے جا رہی تھی جو شدید غصے کے عالم میں بس پٹا نکاح کے انتظار میں تھا، اور اس کے بعد اس کے ہوش ٹھکانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ساول کو واپس دیکھ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور ساول کے متوقع غصے کا خیال کرتے سب اپنی اپنی جگہ سے دور پھر رہے تھے۔ سب سے زیادہ فاصلے پر تو حمزہ ہی تھا، سب سے زیادہ شامت تو اسی کی آنے والی تھی۔ میرال دوبارہ ایک بار بھی ساول کے سامنے نہیں گئی۔ وہ صوفیہ اور سومل کے ساتھ مختلف کاموں میں لگی رہی۔ فنکشن تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ لوگ اب آہستہ آہستہ جانا شروع ہو چکے تھے، جس کے ساتھ ہی میرال کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو رہی تھیں۔ میرال ملازمہ کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے تھامے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک اس کی کلائی ساول افریدی کی گرفت میں قید ہوئی اور اگلے ہی لمحے ساول اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتا ہوا اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ زوردار آواز کے ساتھ ٹرے اور کپس زمین بوس ہوئے فضا میں شور بلند کر گئے۔ میرال نے اس شور پر بے اختیار آنکھیں میچ لیں۔ اپنے وجود پر محسوس ہوتی گرفت پر وہ سمجھ گئی تھی کہ اس وقت وہ کس کے حصار میں ہے۔ میرال میں ہمت ہی نہیں ہوئی آنکھیں کھولنے کی۔ وہ اسے ایسے ہی اٹھائے روم میں لاتا دروازہ لاک کرتا نیچے اتار چکا تھا۔ کیوں چھوڑ کر آئی مجھے؟ اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی جانب جھکتے دھاڑا۔ میرال سہم کر آنکھیں مزید سختی سے میچ گئی۔ وہ اس وقت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ساول افریدی کے لیے زیادہ دشواری پیش آ رہی تھی۔ وہ اس پر غصہ کرے یا پیار، لال رنگ کے جوڑے میں وہ ساول خان افریدی کا دل پر کیا مڈھا رہی تھی۔ آنکھیں میچے، لپسٹک سجے، لال ہونٹ
کو کاٹتے وہ ساول کے دل کی دنیا ہلا چکی تھی۔ اس لڑکی کی ذرا سی دوری نے اسے اتنا تڑپایا تھا کہ آج تک وہ پوری زندگی نہیں تڑپا۔ میرا عالم کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ ساول اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے اس کے ہونٹوں پر جھکتا انہیں اپنی شدت بھری گرفت میں لیتا میرال کی آنکھیں نہیں بلکہ چودہ طبق روشن کر گیا۔ وہ ایک ہی سانس میں اپنا غصہ، تڑپ، محبت اس کے لیے محسوس ہوتی بے پناہ دیوانگی میرال کے اندر انڈیلتا چلا گیا۔ میرال نے گہرے گہرے سانس لیتے اس کے سینے پہ سر ٹکا دیا۔ ساول خان افریدی نے اس سے پہلے ہی وار میں اچھے سے سمجھا دیا کہ وہ آج اور اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں۔ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بتایا کیوں نہیں؟ تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ اس کی کمر میں بازو حائل کر کے اسے اوپر اٹھاتا ساول اپنی سانسیں اس پہ چہرے پر چھوڑتا اس کے باتوں میں تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، مجھے تو لگا مجھے طلاق دیں گے۔ میرال اپنی باتوں کو عمل نہیں کر پائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھرے۔ کیوں لگا تمہیں ایسا؟ ساول کی گرفت اس کی کمر پر مزید سخت ہوئی تھی۔ میرال کا تو بٹن نہ جانے کب سے پھسل کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ اپنے وجود کی تمام توانائیوں کے ساتھ اس وقت ساول کے بے حد قریب تھی۔ وہ خود پر کیسے ثابت کر کھڑا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کیونکہ میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہوں، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میرال چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرے، اس لیے وہ غلط ٹائم پر غلط بات کر گئی۔ وہ اسے اس وقت سخت خفا تھا۔ اسے منانے کی بجائے وہ اپنی بات سے مزید خفا کر چکی تھی۔ جو شخص پچھلے اتنے گھنٹوں سے اس کے لیے خوار ہو رہا تھا، اس نے نہایت ہی آسانی سے اس کی محبت پر سوال کر دیا۔ ساول نے اس کی باہوں سے ذات اپنی کر دیا۔ میں بہت ہی بڑا بیوقوف ہوں جو تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ یہ بات کیوں بھول گیا کہ میری قسمت میں کسی کی محبت نہیں؟ تو تم نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ تو مجھے صاف الفاظ میں بتانا چاہیے تھا۔ یوں گھما پھرا کر الزام میرے سر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ساول خان افریدی ہوں، اپنے کہے سے کبھی نہیں پھرتا۔ ساول کی آنکھیں شدت ضبط سے مزید لال ہو چکی۔ میرال یکے ٹاکے سے دیکھی گئی۔ آپ مجھ پر اس طرح غصہ نہیں کر سکتے۔ میرال اسے دروازے کی جانب دیکھ کے اس کے قریب آئی۔ میں اس وقت بہت غصے میں ہوں میرال، میرے آگے سے ہٹ جاؤ۔ ساول نے اس کی جانب دیکھ کے اجتناب برتتے سختی سے کہا۔ نہیں ہٹوں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ میرال اس کا کلر پکڑتے مٹھیوں میں دبوچتے اس کی جانب چلند انداز میں بولی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی چھوڑ سکتا ہوں۔ اس بات کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہو تم۔ یہ ساول اس کی جانب سے رخ موڑتا اور ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھاتا ٹیرس کی جانب مڑ گیا۔ اس کے اتنے شدید غصے پہ بھی میرال کی پرواہ نہیں تھی۔ باہر موسم کافی ابر آلود تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ساول اتنی ٹھنڈ میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا جو دیکھ میرال بے چین ہوئی۔ ساول خان افریدی، ظالم آپ ہیں اور الزام مجھے لگا رہے ہیں۔ اندر چلیں۔ میرال اس کے ہاتھ سے سگریٹ اور لائٹر چھین کر ٹیرس سے نیچے پھینک چکی تھی۔ تم جو حرکتیں کرتی پھر رہی ہو ساول خان افریدی، اس کی اجازت کسی کو نہیں دیتا۔ ساول اسے اس کی گستاخی کا ساتھ لاتے ہوئے ریلنگ پر اس کے ارد گرد اپنی ہتھیلی ٹکائے اس پر جھکا۔ ساول خان افریدی، محبت بھی تو کسی اور سے نہیں کرتا نا؟ میرال نے اس کی گردن میں بازو حائل کرتے اپنی گردن پر اٹکے بالوں کو ہٹاتے ایک ادا سے کہا، جبکہ اس کی شفاف دودیا گردن پر اس کے عین وسط میں چمکتے تل ساول خان افریدی کا چین و قرار لوٹ گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھائے۔ میرال کی رنگت لال پیلی ہوئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے گی جس کے پیچھے میں ایسے دیوانوں کی طرح بھاگوں گا۔ ساول نے جھک کر اس کے دل پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اس کے دہکتے لمس مخاطب پر ایمان نے اس کی شرٹ کو سختی سے دبوچ لیا۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں گی کہ میری زندگی میں ساول خان افریدی بہار بن کر آئے گا اور میری جہنم جیسی زندگی کو جنت بنا دے گا۔ میرال کپ کپاتے لہجے میں یہ خوبصورت اقرار کرتی ساول خان افریدی کے سیدھا اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ دونوں اس وقت ہلکی ہلکی بوندا باندی میں بھیگ رہے تھے مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ ساول اس کی گردن کے ایک ہی حصے کو اپنے لمس سے معتبر کر رہا تھا۔ میرال کی سانسوں کے منتشر کر گیا۔ مجھے معاف کریں، آئندہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے دور کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرال اس کی محصور کن خوشبو اور شدتوں سے لال پڑتی لرزتے لہجے میں بولی، آج معافی نہیں ملے گی، میری تڑپ کا حساب چکانا ہوگا۔ یہ ساول اس کی بالوں کو سمیٹ کر ایک جانب کرتا اس کے کندھے پر جھکتا میرال کے رہے سے حسان بھی خطا کر گیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی نہیں۔ ساول خان افریدی
تمہاری معصومیت میرے دل کو بہت بری طرح پھٹکا کیا۔ میں نے چند سیکنڈ کے اندر وہ فیصلہ کیا جس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، شادی کرنا اور کسی کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دینا، آپ پر اور آپ کی ہر شے پر اس کا برابر کا اختیار ہو، یہ مجھ جیسے انسان کے لیے ناممکن سی بات تھی، مگر تم نے اپنی معصوم اداؤں سے جس طرح میرے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے، میں کب بدلتا چلتا گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ تم بہت پاکیزہ اور معصوم اور پیاری ہو، تمہیں دیکھ کر میرا شدت بھرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ تم صرف میری اور صرف میری۔ اب اساور خان پھر بھی اکیلا نہیں ہے۔ اساور اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں جذب کرتا بولتا، میرا آرام کو اپنی زندگی میں اس کا مقام بتا گیا۔ میرال نے بنا کچھ بولے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ دھیرے سے اس کے کان کے پاس بولی۔ جب اساور اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا اندر کھینچانے بڑھ گیا، وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، ٹھنڈ میں برداشت نہیں کر سکتی، مگر میرا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ اساور اس کے بالوں سے پھول نکالتا اس کے دل فریب سراپے کو بے باک نگاہوں سے دیکھتا بولا، میرال خود میں سمٹی، آپ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے ہر بار۔ میرال اس کی آنکھوں سے گھبراتی اس کی جانب سے رخ موڑ گئی تھی۔ جب اساور کی نظریں اس کی شرٹ سے جھانکتی دودھیا کمر پر چمکتے ایک اور خوبصورت دل پہ پڑی جو اب تک اسے پوشیدہ رہا۔ میرال مرر سے اس کی نگاہوں کا فوکس اپنی کمر پر کرتی بال پیچھے کر گئی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اساور اس کے پیٹ پر اپنی ہتھیلی جماتا ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتا کھینچ چکا تھا۔ میرال کانپ اٹھی، میرے خیال میں اب تم اپنا کام کر چکی ہو۔ اساور اس کے کمر سے بال ہٹاتے وہاں ہونٹ رکھ چکا تھا۔ مجھے چینج کرنا ہے، اس کی شدتوں پر لرزتی وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اساور اس کانچ کی گڑیا کی مانند اپنی باہوں میں اٹھاتا اس کا احتجاج کا ذرا سا بھی موقع دیے بغیر اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لیتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی، جبکہ اندر میرال اپنی زندگی کے محبوب ترین انسان کی باہوں میں اس کی محبت میں بور بور بھیگتی خود کو ہمیشہ کے لیے اس کے سپرد کر گئی تھی، جو بہت وسیع سوچ اور بہت زیادہ پیار کا مالک تھا۔ اساور خان افریدی کے لیے بھی میرال کسی نعمت سے کم نہیں تھی جسے اس کی زندگی میں بھیج کر اس کے رب نے اس پر اپنا کرم فرمایا تھا۔